اب اس پروگرام کا دوسرا درس شروع ہوتا ہے۔ محترم شیخ عارف جاوید محمدی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے فضائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا۔ جیسا کہ آپ احباب سماعت فرما چکے ہیں کہ موضوع کا عنوان فضائل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد کوئی بھی ان کے مقام اور مرتبہ میں ان کا شریک نہیں ہے، اس لیے اللہ ذوالجلال نے انہیں خیر امت کہا۔ فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین جماعت ہو۔ اس قرآن کریم کے سب سے پہلے مصداق وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑے اور جنہیں اللہ ذوالجلال نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تتمون 70 امتا انتم خیرہا و اکرمہا علی اللہ، فرمایا تم پورا کرتے ہو 70 امتوں کے، یعنی تم 70ویں امت ہو، تم ان میں بہترین ہو اور سب سے زیادہ معزز اور مکرم اللہ کے نزدیک ہو۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اولین مخاطب وہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیر امت کہا۔ فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد تابعین آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا میرے صحابہ کی تکریم کرو، میرے صحابہ کا احترام کرو، کیونکہ وہ تم میں بہترین ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آنے والے اور جو ان کے بعد آنے والے یعنی تابعین اور تبع تابعین ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے تھے ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد،
اللہ ذوالجلال نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب بندوں کے دلوں میں بہترین دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، چنانچہ اللہ ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے چن لیا اور رسالت کے لیے مبعوث فرمایا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلہم وزراء نبیہ۔ پھر اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو صحابہ کرام کے دلوں کو سب لوگوں سے بہترین پایا، چنانچہ اللہ ذوالجلال نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنا لیا، آپ کا نائب اور آپ کا وزیر بنانے کا شرف عظیم انہیں عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اولئک اصحاب محمد کانوا ابر هذه الامہ قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا۔ فرمایا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے اصحاب تھے، وہ اس امت میں سب سے زیادہ نیک دل اور سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے اور سب سے کم تکلف والے تھے۔ قوم اختارہم اللہ عز وجل لصحبت نبی ہی، وہ ایسے عظیم الشان لوگ تھے کہ اللہ ذوالجلال نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرما لیا۔ فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم فانہم کانوا ورب الکعبہ علی الہدی المستقیم۔ فرمایا کرتے تھے ان کے اخلاق و اطوار کو اختیار کرو، رب کعبہ کی قسم وہ صراط مستقیم پر تھے۔ اللہ مالک فرما رہے ہیں، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ذوالجلال کے لیے ہیں اور ان کے اللہ کے منتخب بندوں پر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے یہ منتخب بندے تمام انبیاء کرام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور امام سفیان ثوری فرماتے تھے، اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اس لیے اس کی تائید اللہ ذوالجلال کی قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب قرآن کریم کے وارث وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے منتخب فرمایا، جنہیں ہم نے چن لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے پہلے وارث ہیں اور وہی سب سے پہلے اللہ ذوالجلال کے منتخب بندے ہیں جنہیں اللہ احکم الحاکمین نے اپنے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، اپنی کتاب کی حفاظت اور وراثت کے لیے منتخب فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ وہ شرف عظیم ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری پا سکے اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقبہ حاصل کر سکے۔ میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام کے ساتھ محبت ایمان کی علامت ہے اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے غفلت برتی جائے، اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ یہ لوگوں کے مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے اور اصول دین کا ایک اہم اصول ہے جس کے بارے میں ائمہ سلف نے مختلف مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام کی تعظیم اور تکریم، ان کی صداقت و عدالت کو دین کا اصل اصول قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انصار کے بارے میں فرمایا تھا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، فرمایا انصار سے محبت ایمان کی علامت اور نشانی ہے، اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان کے ساتھ محبت کی گویا کہ وہ میری ساتھ محبت کی بنا پر ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ اس لیے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے جمع کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس بہت عبادت نہیں ہے مگر میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع ما احببتا، فرمایا تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ تیرا تو ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم و ان لم اعمل بمثل اعمالہم، فرماتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو جن کے ساتھ محبت کرتا ہے تو ان کے ساتھ ہوگا، ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد کسی بات پر اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی۔ فرماتے تھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں اس محبت کی بنا پر میں ان کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ ان جیسے اعمال نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ محبت ایمان کی علامت اور آخرت میں ان کی مرافقت اور مصاحبت کا باعث ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور صحابہ کرام سے بغض و عناد منافقت کی علامت ہے۔ اس لیے جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حب ابی بکر و عمر سنہ، کیا ابو بکر و عمر سے محبت کرنا سنت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لا فریضہ، بلکہ یہ تو فرض ہے۔ اور حمام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ فرض ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کان صالح السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون سورۃ او سنہ، فرمایا سلف صالحین صحابہ کرام اپنی اولاد کو سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سے محبت کرنا اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن پاک کی سورت یا سنت سکھائی جاتی ہے۔ بے شمار اس طرح کے اقوال ہیں کہ جو صحابہ کی اچھی تعریف کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہے، اور جو ان میں کسی ایک کی بھی تنقیص کرتا ہے، ان کی عیب جوئی کرتا ہے، ان پر نکتہ چینی کرتا ہے، وہ بدعتی ہے، سنت اور سلف کے طریقے کے مخالف ہے۔ اور فرماتے تھے مجھے خطرہ ہے اس کا کوئی عمل قبولیت کے لیے اس وقت تک آسمان پر نہیں جائے گا جب تک وہ سب صحابہ کرام سے محبت نہ کرے اور اس کا دل صحابہ کرام سے کے ساتھ بغض سے بچا ہوا ہو۔ اور امام حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے تھے لم یؤمن بالرسول من لم یوقر صحابہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت نہیں کرتا، ان کی توقیر نہیں کرتا، فرماتے تھے اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ امام بشر بن حارث فرماتے تھے اوثق عملی فی نفسی حب اصحاب محمد، فرماتے تھے میرے نزدیک سب سے پختہ عمل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کی جائے۔ اور اس لیے میرے بھائیو دوستو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے صحابہ کرام کے بارے میں سید التابعین امام سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا اسمع یا زہری من مات محبا لابی بکر و عمر و عثمان و علی و شہد للعشرۃ بالجنہ و ترحم علی معاویہ کان حقا علی اللہ اللہ یناقش الحساب، فرمایا زہری میری بات
بات کو غور کے ساتھ سن لو۔ جو ابو بکر و عمر عثمان علی سے محبت کرتا ہے، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی شہادت دیتا ہے، اور حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کے لیے ہے کہ اس سے حساب نہ لے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ حضرات صحابہ کرام تو وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرما دیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا اور اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی، گویا کہ ان کے دلوں پر ایمان نقش پر حجر کی طرح لکھ دیا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ فرمایا انہیں تقوی کی بات پر قائم رکھا اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور لائق تھے۔ میرے بھائیو دوستو، حدیبیہ کا میدان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا، مکے والوں نے روک دیا۔ سیدنا عثمان کو بھیجا، عثمان مکے والوں کو سمجھاؤ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے سیدنا عثمان کو بھی روک دیا، افواہ پھیل گئی، عثمان کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے بیعت لی، فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ پوچھا صحابہ سے کس بات پر بیعت کی تھی؟ فرمانے لگے موت پر بیعت کی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک تلوار ہے، کوئی اسلحہ بھی ساتھ نہیں لائے، لیکن حکم یہ ہے کہ میرے ہاتھ پر مرنے کی بیعت کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ مالک نے اس کی منظر کشی قرآن کریم میں بیان فرمائی، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ فرمایا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ اللہ راضی ہو گیا ان صحابہ کے ان لوگوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر رہے ہیں، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ رکھا ہے، صحابی اپنا ہاتھ دایاں آپ کے ہاتھ مبارک پر رکھتے ہیں۔ اللہ مالک فرما رہے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ فرمایا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابی کا ہاتھ، فرمایا ان کے اوپر اللہ ذوالجلال کا ہاتھ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا شرف ہے، اس لیے کسی اللہ والے نے اس کو پنجابی کے شعر میں یوں کیا ہے، فرمایا جنہ ہاتھ تیرے ہاتھ دتا، جنہ ہاتھ تیرے ہاتھ دتا اے محبوب پیارے، ہاتھ انہاں تے ہاتھ ساڈا او سانو بڑے پیارے، تے روضے پاک نبی دے اندر ملے مکان جنانوں، او کفروں رہن انہاں دے دشمن برے نصیب جنانوں۔ فرمایا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اور وہ خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ میں دفن ہونے کی عظیم سعادت بخشی ہے، وہ بڑے عظیم لوگ ہیں، اور جو ان کی دشمنی کرے وہ میرے بھائیوں فرمایا وہ کفر کی وجہ سے ان کی دشمنی کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ مالک نے ان کے بارے میں قرآن کریم میں بار بار فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی اور وہ اللہ ذوالجلال پر راضی۔ اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاحقہ ہے، اسی طرح صحابہ کے بارے میں نص صریح ہے کہ جو صحابہ سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہیں، مگر جو شخص اللہ کے
اس حکم کا انکار کرتا ہے، صحابہ سے راضی نہیں ہوتا، تو وہ دراصل اللہ سے راضی بھی نہیں ہے اور اللہ بھی اس پر راضی نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رضا اللہ کی صفت قدیم ہے، لہذا اللہ ذوالجلال اسی بندے سے راضی ہوتے ہیں جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ وہ رضا کو واجب قرار دینے والے امور پر پورا اترے گا، اور جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس سے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ مزید فرماتے ہیں جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے اپنی رضا کی خبر دی وہ جنتی ہیں، اور مگر معلوم ہوتا کہ وہ ایمان و عمل کے بعد ایسے اعمال کا ارتکاب کریں گے جو اللہ کی رضا کا باعث نہ بنیں گے تو وہ اللہ ذوالجلال ان پر راضی نہ ہوتے، بلکہ اللہ ذوالجلال تو قرآن کریم میں یہاں تک فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا پھر تم ہدایت یافتہ ہوں۔ منافق صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، فرمایا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، جب انہیں کہا جاتا ہے تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، تو کہتے تھے ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں۔ اللہ مالک فرماتے ہیں خبردار سن لو، بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں اور وہ جانتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے تشریف لا رہے تھے، عبداللہ ابن ابی کہنے لگا آج معاذ اللہ عزت والے ذلیلوں کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا عزت والا اللہ ذوالجلال، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے، اور منافق نہیں جانتے۔ میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا، لہذا اس صحابہ کی جو مخالفت کرتا ہے اللہ مالک فرما رہے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے بعد ہدایت خوب واضح ہو کر آ چکی ہے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے، تو اس امت کے اولین مومن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین ہیں۔ فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر چاہتا ہے ہم ادھر ہی پھیر دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بھائیو قرآن کریم بھرا پڑا ہے صحابہ کرام کے مناقب سے، ان کے فضائل سے۔ اللہ مالک فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا کافروں پر سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اور تو آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرنے والے، رب کا فضل تلاش کرنے والے، اور ان کی شناخت سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر ہے۔ فرمایا ان کا یہ اوصاف جو ہیں اللہ نے تورات میں بھی انجیل میں بھی ذکر کیا ہے، پھر اللہ ذوالجلال ان کی
کی مثال بیان فرماتے ہیں، فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کھیتی کی ہوتی ہے، اسی کونپل نکلی، مضبوط ہوئی، موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہوگی۔ فرمایا پہلے صحابہ کمزور تھے، پھر اللہ نے ان کو طاقت دی، حکومت دی، قوت دی۔ فرمایا جس طرح کھیتی جو ہے یعجب الزراع، وہ کسان کو جب دیکھتا ہے اپنی کھیتی کو پکا ہوا خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار جو ہیں وہ جلیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ ذوالجلال نے ان کے لیے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کسی کے دل میں کسی ایک صحابی کے بارے میں غیظ و غضب ہے، کینہ ہے، حقد ہے، حسد ہے، وہ اس آیت کا مصداق ہے، لیغیظ بہم الکفار۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو حضرات صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے اور ان کے ساتھ جنت میں رفاقت نصیب فرمائے، کیونکہ یہ وہ عظیم الشان لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جس دن اللہ ذوالجلال نبی کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے انہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے اللہ ہمارا نور پورا کر دے، ہمیں بخش دے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ای لا یعذبہ ولا یعذب الذین معہ، اللہ ذوالجلال نہ اپنے نبی کو عذاب دیں گے اور نہ آپ کے ساتھیوں کو عذاب دیں گے۔ اس لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین مراد ہیں۔ اللہ ذوالجلال اور صحابہ کرام سے اگر بشری تقاضے سے کسی سے غلطی کوئی گناہ سرزد ہوا، توبہ کا موقع بھی میسر نہیں آیا، تو انہیں قبر کی تنہائیوں میں برزخی زندگی میں برزخی عذاب کے ذریعے پاک کر دیا جائے گا تاکہ وہ آخرت میں رسوائی سے بچ جائیں۔ بعض روایات میں جو صحابہ کرام کے بارے میں عذاب قبر کا ذکر آیا ہے یہی وہ برزخی عذاب ہے، عذاب جہنم اور عذاب آخرت نہیں ہے، اور اس کی تفصیل شرح عقیدہ طحاویہ میں علامہ ابن عبد العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام تو وہ عظیم الشان لوگ ہیں، احد کا میدان ہے، سعد بن ربیع جو ہیں زخموں سے چور ہیں، پوچھا سعد کوئی آخری خواہش ہے تو بتلاؤ، زخموں میں پڑے سانس توڑ رہے ہیں، کوئی وصیت کر جاؤ۔ کہنے لگے رسول اللہ کو میرا سلام پہنچا دینا اور میری قوم کو یہ کہہ دینا کہ جب تک جسم میں جان باقی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو نثار کرتے رہو۔ عمار بن زیاد کو دیکھیے زخموں سے چور ہیں، آخری وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا عمار کوئی آرزو ہے تو بتلاؤ۔ عمار اپنا زخمی جسم گھسیٹ کر زیادہ قریب کر دیا، اپنا سر رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا، فرمانے لگے حضرت یہی میری آخری خواہش تھی۔ یہ تھے حضرات صحابہ کرام۔ ایک عورت مدینے کی ایک عورت، اس کا بیک وقت اس کا بھائی، اس کا شوہر اور اس کے باپ شہید ہو گیا تھا۔ جب اسے خبر پہنچائی گئی تو کہنے لگی بتلاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ جب اسے کہا گیا کہ رسول اللہ تو بخیر و عافیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، اگر آپ سلامت ہیں پھر دنیا کی ساری مصیبتیں ہمارے لیے شہد و شکر کا گھونٹ ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، حضرات صحابہ کرام کے کہاں تک مناقب اور فضائل کا ذکر کیا جائے، وہ اتنے عظیم الشان لوگ تھے۔
हुनैन के मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल गनीमत में बहुत सारा माल आया, बकरियां और ऊंट आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार को नहीं दिया, जो लोग नए नए मुसलमान हुए थे उन्हें उनमें बांट दिया, तकसीम कर दिया। कुछ नौजवानों के दिलों में बात आई, लड़ाइयाँ हम करते रहे और आज माल आया है तो अपने साथियों को, अपने घर वालों को, मक्के वालों को नवाज दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची, अंसार को बुलाया, वो लोग झूठ नहीं बोलते थे। और पूछा, मैं मुझ तक ये बात पहुंची है? कहने लगे जनाब हाँ अल्लाह के रसूल ये बात ऐसे हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को जमा किया, फरमाया ला तरदौना यज़हबन नासु बिशात वल बईर व तज़हबून बिन नबिय्य इला रिहालिकुम, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि लोग बकरियां और ऊंट लेकर अपने घरों में जाएं और तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर में जाओ? सहाबाए किराम फौरन कहने लगे रज़ीना या रसूल अल्लाह, रज़ीना अल्लाह के रसूल हम राज़ी हैं, हम राज़ी हैं। फरमाया लौ अन्नल अंसारा, अंसार के बड़े फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं। फरमाया लौ अन्नल अंसार सलकु वादियन औ शिअबन ला सलकतु फी वादिल अंसार, फरमाया अगर अंसार एक वादी या घाटी में चलें तो मैं भी उनके साथ ही चलूँगा, और अगर हिजरत ना होती तो मैं अंसार में होता। एक हज़रत अनस फरमाते हैं एक अंसारी औरत अपने बच्चे को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई तो आपसे बातचीत की। आपने फरमाया वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन्नकुम अहब्बुन नास इलैया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ए अंसार तो मुझे बाकी सब लोगों से महबूब हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक के मौका पर अंसार खंदक खोद रहे थे और ये पढ़ रहे थे नहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदा, नहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदन अलल जिहाद मा बकीना अबदा, हम वो हैं जिन्होंने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस बात की बैत की है जब तक जिंदा कर रहेंगे हम अल्लाह की राह में जिहाद करते रहेंगे। और रसूलुल्लाह फरमा रहे थे अल्लाहुम्मा इन्नल ऐशा ऐशल आखिरा फ़करिमल अंसार वल मुहाजिरा, ए अल्लाह असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, या अल्लाह अंसार और मुहाजिर की इज़्ज़त अफजाई करा कर। मेरे भाइयों दोस्तों, सहाबाए किराम के ईमान और अमल का कोई हमसर नहीं, क्योंकि ये वो खुद नसीब खुश नसीब लोग हैं जिनके बार बार ईमान की अल्लाह ज़ुल जलाल ने गवाही दी। अहले बदर के बारे में फरमाया इन्नल्लाह इत्तला अला अहले बदरिन फ़क़ाल इमलू मा शिअ्तुम क़द गफ़रतु लकुम, अल्लाह ज़ुल जलाल ने अहले बदर को देखा, फरमाया जो चाहो सो करो, मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, तुम पर जन्नत वाजिब हो गई है। और आपने फरमाया जो बदर में शरीक हुआ वो हरगिज़ जहन्नम में नहीं जाएगा। इसी तरह अहले ओहद के मनाक़िब हैं, अशरा मुबशरा सहाबाए किराम के मनाक़िब हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल से दुआ है अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हमें सहाबाए किराम से मोहब्बत अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद वालों के बारे में फरमाया, ओहद वालों के बारे में फरमाया जब लोग तुम्हारे भाई ओहद में शहीद हुए अल्लाह ताला ने उनकी रूहों को सबद परिंदों के पेटों में भेज दिया और वो जन्नत की नहरों पर जाते हैं, उसके फल खाते हैं, फिर साया अर्श में लटकी हुई सोने की कंदीलों की तरफ वापस आ जाते हैं। फिर जब उन्होंने अपने खाने पीने और नींद की लज़्ज़त महसूस की तो कहने लगे हमारे भाइयों तक हमारी ये बात कौन पहुँचाएगा कि हम जन्नत में ज़िंदा हैं और हमें रिज़्क़ दिया जाता है ताकि वो भी जिहाद से मुंह ना मोड़ें और जंग के दौरान उल्टे पांव ना वापस ना लौटें। अल्लाह मालिक ने फरमाया मैं तुम्हारी ये बात उन तक पहुंचा देता हूँ। फिर ये आयत नाज़िल हुई वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून, फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उनको तुम मुर्दा ना समझो बल्कि वो जिंदा हैं और रिज़्क़ दिए जाते हैं। इसी तरह जो लोग बैत रिज़वान में आप शरीक थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुन नार इंशा अल्लाह मिन असहाबि शजरत
अहदुन अल्लज़ी बायउ तहतहा, फरमाया उन दरख्त वालों में कोई सहाबी इंशाअल्लाह जहन्नम में दाखिल नहीं होगा जिन्होंने इसके नीचे बैत की थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंशाअल्लाह कहा वो माज़ तबर्रक के लिए है, वरना ये बात यकीनी है कि कोई सहाबी भी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त कहा था अंतुमल यौम खैरु अहलिल अर्ज़, आज के दिन रूए ज़मीन पर तुम सबसे ज़्यादा, तुम सबसे बेहतर लोग हो। हातिम बिन अबी बल्ता से गलती हो गई, उनके ग़ुलाम ने शिकायत की और कहने लगा कि वो जहन्नम में जाएगा। आपने फरमाया कज़बता ला यदखुलहा फ़इन्नहु क़द शहिदा बदरन वल हुदैबिया, फरमाया तू गलत कहता है, वो जहन्नम में नहीं जाएगा क्योंकि वो बदर में और हुदैबिया में शरीक हुआ था। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसुब्बु असहाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ मिस्ला उहदिन ज़हबिन मा बलगा मुद्दाहदिन वला नसीफ़ा, फरमाया मेरे सहाबा को बुरा ना कहो अगर तुम उहद पहाड़ जितना सोना खर्च करो और मेरा सहाबी एक मुद यानी 425 ग्राम सदका किए हुए बल्कि इससे भी आधा करे तो तुम उसके मुकाम और मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। बल्कि हाफ़िज़ इब्ने हजर के हवाले से एक रवायत में अनफ़क़ा मिसला उहदिन ज़हबन कुल्ला यौमिन, कि हर रोज़ उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो वो उस तक नहीं पहुँच सकते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे ला तसुब्बु असहाबा मुहम्मदिन फलम अहदिहिम साअतन यानी मा रसूलिल्लाह खैरु मिन अमल अहदिकुम उमरहू, फरमाया लोगो रसूलुल्लाह के सहाबा को बुरा ना कहो, उनका एक घड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठना तुम्हारी सारी उम्र के आमाल से बेहतर है। और हज़रत सईद बिन ज़ैद बिन अमर बिन नफ़ील फरमाते थे अगर किसी सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद किया जिसमें उसका चेहरा खाक आलूद हुआ तो तुम्हारी ज़िंदगी के सारे आमाल से वो अफजल है, अगरचे तुम्हें नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी उम्र दे दी जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया क्या हज़रत मुआविया अफजल हैं या हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अफजल हैं? वो फरमाते थे मुआवियतुन अफजलु लसना नक़ीसु बिसहाब रसूलिल्लाह अहदन, फरमाते थे हमें हज़रत मुआविया जो हैं अमीर मुआविया वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से अफजल हैं, हम सहाबा किराम जैसा किसी को भी तसव्वुर नहीं करते। इमाम अहमद से पूछा गया एक शख्स हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को हज़रत मुआविया से अफजल समझता है, फरमाने लगे ला तुजालिसहु वला तुआकिलहु वला तुशारिबहु, फरमाते थे उसके साथ ना बैठो ना उसके साथ मिलकर खाना खाओ, बीमार पड़ जाए तो उसकी बीमार पुरसी भी ना करो। मेरे भाइयों इसलिए कि सहाबा किराम का मुकाम और मर्तबा बहुत बड़ा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक फरमाया करते थे अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में मुआविया के घोड़े की नाक की गुबार उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से 1000 दर्जा अफजल है। हज़रत मुआविया ने रसूलुल्लाह के पीछे नमाज़ें पढ़ी, आपने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा, मुआविया ने रब्बना लकल हम्द कहा, फरमाने लगे इससे बड़ा शर्फ कौन सा हो सकता है। मेरे भाइयों सहाबा के बारे में दरगुजर करने का हमें हुक्म दिया गया है, उनके बारे में इंसान अपनी ज़बान को खामोश रखे। अगर उनसे कोई बशरी तकाज़े से कोई गलती हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को याद रखना चाहिए। फरमाया दऊली असहाबी ला तसुब्बु असहाबी, फरमाया मेरे सहाबा के मेरी खातर मेरे सहाबा से दरगुजर कर लिया करो, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा ज़ुकिरा सहाबी फ़अमसिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र हो तो खामोश रहो। लेकिन अफसोस आज कुछ लोग जो मुहक्किक अपने आप को कहते हैं वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमईन की ऐब जोई करते हैं, उन्होंने ये किया उन्होंने वो किया। माअज़ल्लाह मेरे भाइयों सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमईन वो
عظیم الشان ہستیاں ہیں، اگر بشری تقاضے سے ان کی اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں حاصل ہوگی۔ لوگ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے سے کہا گیا کہ لوگ ابو بکر و عمر کو برا بلا کہتے تھے، فرماتے تھے تم اس پر تعجب کرتے ہو، صحابہ کے عمل تو ختم ہو چکے ہیں، مگر اللہ نے چاہا تو ان کے اجر کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، حکم تو یہ تھا کہ صحابہ کے ساتھ محبت کی جائے، مگر لوگوں نے انہیں برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے لا تسبوا صحابہ محمد، لوگوں صحابہ کو برا مت کہو، اللہ ذوالجلال نے حکم دیا ہے کہ ان کے لیے استغفار کرو، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتَلُونَ، اور اللہ جانتے تھے کہ وہ ان قریب قتل و قتال میں مبتلا ہوں گے، لہذا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو کھولیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز سے جنگ صفین میں شریک ہونے والوں کے بارے میں پوچھا گیا، فرمانے لگے اللہ ذوالجلال نے ان کے خون سے میرے ہاتھوں کو پاک صاف رکھا ہے، لہذا میں پسند نہیں کرتا کہ اپنی زبان کو ان کے بارے میں آلودہ کروں۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، ہمیں حکم ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں دعا کریں۔ اللہ مالک فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ فرمایا جو صحابہ کے بعد آنے والے لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے معاف فرما، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ نہ پیدا کر، یقیناً تو شفقت والا اور رحم والا ہے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت صرف ان سے وہ کرتا ہے جو مومن ہے، اور جو منافق ہے وہ ان سے بغض رکھتا ہے۔ لہذا اہل ایمان تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت ان کے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ قرآن کریم میں اللہ ذوالجلال نے ان کے بارے میں فرمایا والسابقون الاولون۔ لہذا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اسی طرح عشرہ مبشرہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، اور تمام صحابہ کرام ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں۔ وَكَذَلِكَ جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ فرمایا اس طرح اللہ نے تمہیں عادل بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول اللہ تم پر گواہ ہوں۔ امتاً وسطاً سے مراد بہترین، سب سے افضل، ثقہ اور قابل اعتماد۔ اس آیت کے اولین مخاطب حضرات صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، لوگوں جو مجھ سے سیکھا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر صحابہ عادل نہ ہوتے، ثقہ اور امین نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ ڈیوٹی نہ لگاتے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام میں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اہل سنت والجماعت اس پر متفق ہیں سب سے افضل اس امت میں اور تمام امتوں میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد افضل ہستی سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے پہلے حقدار ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں اپنے مصلے پر کھڑا کیا، اس لیے تمام مہاجرین انصار نے ان پر اتفاق کیا اور حضرت ابو بکر کی بیعت کی۔ حضرت ابو بکر کے بعد دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام کو برا بلا کہنا، ان کو گالیاں دینا یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا جو میرے صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ
صحابہ کو برا بلا کہنے والے کو ملعون قرار دیا ہے، اور آپ کے صحابہ پر زبان درازی کرنے والے، سب و شتم کرنے والوں کو اپنے متعلق خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا لوگ نبی کریم کے صحابہ کو برا کہتے ہیں، حتیٰ کہ ابو بکر و عمر کو بھی معاف نہیں کرتے۔ تو اماں جی فرمانے لگی تم تعجب کرتے ہو، دراصل ان کا عمل منقطع ہو چکا ہے، تو اللہ ذوالجلال اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ان کا اجر منقطع نہ ہو۔ لہذا ان تمام دلائل سے میرے بھائیو دوستو یہ واضح ہوا کہ صحابہ کے بارے میں انسان کو کبھی بھی لب کشائی نہیں کرنی چاہیے، سب کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور ان کے بارے میں کبھی بھی دل میں یہ بات نہیں لانی چاہیے کہ یہ ہوا وہ ہوا۔ جیسا کہ بہت ساری کتابیں آپ مارکیٹ میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کو لوگوں نے اس طرح ان کو تولنا شروع کر دیا جس طرح عام انسان کے بارے میں کہتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام تو وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ ذوالجلال نے بھی خوشخبریاں دی۔ لہذا ان کے بارے میں اپنے دلوں کو بغض اور کینہ سے پاک رکھنا، اپنی زبانوں کو ان پر سب و شتم سے محفوظ رکھنا لازمی ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور تو کرو، جو صحابہ پر سب و شتم کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، وہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب گیری کرتا ہے کہ آپ نے صحابہ کے مناقب بیان کیے، آپ نے بشارتیں بیان کی، آپ نے انہیں امین و ثقہ قرار دیا، بلکہ وہ تو شخص اللہ ذوالجلال پر بھی اعتراض کرتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی کے لیے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے اور جن پر اپنی رضامندی کا وعدہ کیا ہے اور جنت کا وعدہ کیا ہے اور جن کو اللہ ذوالجلال نے اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے جن کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے، وہ یہی صحابہ کرام ہے۔ اگر وہ غلط ہوئے تو معاذ اللہ ایسا شخص اللہ ذوالجلال پر اعتراض کرتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں دعا کرنی چاہیے اور ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو اور اپنے دلوں کو سلامت رکھنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کا شرف عظیم ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یعنی اللہ ذوالجلال نے نصیب فرمائی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ان کے راستے پر چل کر جنت الفردوس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ان کی محبت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کی جنت میں رفاقت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔